السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ٹو مائی چینل دینیات دا وے آف لائف. Is one of the sickness of the heart. A jealous person envies others for the things that they have. Jealousy is a disease of soul. He does not count the many favors that Allah subhanahu wa ta'ala has bestowed upon him. He does not thank Allah subhanahu wa ta'ala for his many blessings that he shares others. Surah Nisa ayat number 54 in this Quran says, do they feel jealousy toward human beings for what Allah has given them of his blessings. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا وہ انسانوں سے جیلسی فیل کرتے ہیں جو اللہ نے ان کو دی ہے. تو دیکھیے جیلس فیلنگ جو ہے وہ ایک بہت بری چیز ہے جو ہمارے نیکیوں کو کھا جاتی. تو ہم کو ہمیشہ اس سے بچنا ہے، اور یہ ہیومن نیچر ہے کہ ہمارے اندر یہ فیلنگ پیدا ہوتی ہے. جب بھی یہ فیلنگ پیدا ہو ہم کو پناہ مانگنا ہے اور اللہ سے دعا کرنا ہے کہ ہم کو حسد سے بچائے. تو حسد کیا ہے؟ واٹ از جیلس فیلنگ؟ جیسے کہ اگر ایک مومن ہے اور اس کو یہ معلوم ہے کہ ہر چیز کا دینے والا اللہ ہے اور اللہ ہی ہر چیز کا مالک ہے، تو جس کو بھی اللہ تعالیٰ دینا چاہے اللہ تعالیٰ دیتا ہے. ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کا دیا ہے، کسی اور کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ بھی اللہ کا دیا ہوا ہے. اگر ایمان والے ہیں ہمارا ایمان اللہ پر مضبوط ہے تو ہم کو کسی کی کامیابی سے کوئی جلن نہیں ہوتی ہے نا. ہم اس پہ خوش ہوتے ہیں کہ اللہ ان کو اور دے. لیکن شیطان ہمارے دل میں یہ خیال ڈالتا ہے اور بولتا ہے کہ اللہ مطلب ان کو کیوں دیا، پھر ہمارے پاس کیوں نہیں ہے، اور لوگوں کی کامیابی سے ہم جلتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. تو ہم کو چاہیے کہ ہم اللہ سے مانگیں، اللہ ہم کو بھی دیجیے. اللہ تعالیٰ ہم کو بھی لوگوں کی طرح ہم کو جو چاہیے ہم اللہ سے مانگ سکتے ہیں. اللہ نے مانگنے کا طریقہ بتایا ہے. بجائے ہم حسد کر کے اپنی نیکیوں کو ختم کرنے کے بجائے ہم یہ کام کریں کہ جس کو بھی اگر کسی کے بارے میں ہم کو اچھی خبر سننی آتی کہ اللہ ان کو کامیابی دیتا ہے، ان کے اللہ کے رحمتیں اس پر ہیں، تو ہم اللہ سے دعا کریں، خوش ہوئیں، اور ہم ان کو بولے کہ اللہ تمہیں اور دے اور نوازے. اور پھر اللہ سے مانگے کہ اللہ تو ہر چیز دینے والا تو ہے، تو جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، تو ہم کو بھی عطا کر دے، ہے نا. تو یہ مومن کی فکر ہوتی ہے. تو ہم کو اپنی فکر کو اس طرح سے بنانا ہے. When he receives the bounties of Allah, he feels that he deserves them. تو جو جہاں پہ فکر ہی غلط ہو تو پھر کچھ نہیں کر سکتے. جو جیلس فیلنگ کرنے والا انسان ہے، جو حاسد ہے، وہ ہمیشہ یہ سوچتا ہے جو کچھ بھی اس کو ملتا ہے، کامیابی ملتی ہے، تو وہ اپنی طرف سے، یعنی وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ میں خود کرا، یہ میری طرف سے، یہ میں یعنی میں نے کیا، یہ میری طرف سے ہوا. یہ اس طرح سے انسان کی فیلنگ ہوتی ہے. He credits Allah's blessing with his own efforts and feels proud of his success. If someone else achieves success, he is unhappy. Sometimes he goes further and tries to destroy the person's happiness. یہاں تک کہ انسان اتنا جیلس ہو جاتا ہے کہ کسی کو کامیابی ملتی ہے تو وہ پہلے تو ناخوش ہوتا ہے اور پھر اس کی خوشی کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے، ڈسٹروائے کر دینا چاہتا ہے. سورہ فلق میں بھی اللہ تعالیٰ ہم کو سکھاتے ہیں کہ ہم کو کس طرح سے حسد سے پناہ مانگنا ہے. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ from the jealousy of the jealous person as he practices jealousy. اے اللہ تو ہم کو حسد کرنے والے کے حسد سے بچا. یعنی ہم تو حسد نہیں کر رہے، یہاں پہ ہم دعا کیا کر رہے ہیں کہ ہم کو اللہ تعالیٰ حسد سے بچا بول رہے ہیں. پھر یہاں پہ کیا بول رہے ہیں؟ ہم کو اے اللہ تو ایسے انسان سے حسد سے بچا جب وہ حسد کرے. یعنی حسد اگر کوئی اور بھی کرتا ہے تو ہم کو نقصان پہنچتا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے، سوچنے کی بات ہے. یعنی لوگوں کو کبھی نظر لگ جاتی ہے، نظر بد ہو جاتی ہے، تو ان کو طبیعت خراب ہو جاتی ہے یا پھر ان کا جو بھی ہے بہت زیادہ نقصان ہو جاتا. تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ ہم کو اس کے لیے ہمیشہ دعا کرتے رہنا ہے. اگر کسی کو کامیابی ملتی ہے، اللہ ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ ہم کو بولنا ہے، تو پھر شیطان اس کو نظر نہیں لگاتا. چاہے چھوٹی بیبیز ہو، ہے نا، تو ہم ان کو بہت دیکھ کے خوش ہوتے ہیں اور پھر
ہم خود ہی تعریف کرنے لگتے تو گھر والوں کی نظر پہلے لگ جاتی بچوں کو. تو کوشش کریں کہ جب بھی ہم تعریف کریں اللہ ماشاء اللہ کہیں تو وہ نظر نہیں لگے گی. تو ہم کو خود بھی حسد نہیں کرنا ہے اور یہ دعا بھی کرنا ہے کہ اللہ تو دوسروں کے حسد سے بچا ہم کو جب وہ حسد کرے، کیونکہ وہ بھی ہمارے لیے نقصان دہ ہے. A believer is always thankful to Allah for what he possesses. He feels happy when he sees someone else being favored by Allah سبحانہ وتعالی. مومن کا کام ہی ہے کہ جب اللہ کسی کو نوازتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے اور اپنی اس پہ بھی اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں Beware of jealousy, for verily it destroys good deeds, the way fire destroys wood. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جیلسی سے بچو. کیوں؟ کیونکہ ایک لکڑی کو آگ کس طرح سے جلا کر خاک کر دیتی ہے، اسی طرح سے ہمارے نیکیوں کو بھی حسد جلا کر، جیلسی جلا کر ختم کر دیتی ہے. یعنی ہمارے پاس تو پہلے بہت کم نیکیاں ہیں، اب اور بھی اگر ہم حسد کریں، جیلسی کریں تو وہ بھی چلے جائیں گے، پھر بچے گا کیا؟ کچھ نہیں. تو ہم کو کوشش کرنا ہے کہ ہم کو جیلسی سے بچیں گے انشاءاللہ. He looks to the people who are not as blessed as he is, rather than being envious of those who have been blessed with more than himself. What he will do when he looks at the people who have more of the favors of Allah, he feels no ill will or jealousy. جو مومن ہوتا ہے وہ اگر کسی کو دیکھتا ہے، کسی کے جو خوش ہوتے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نوازتا ہے، تو وہ بھی مومن بھی خوش ہوتا ہے اور وہ کبھی جیلس نہیں ہوتا اور یہ کہتا ہے کہ اللہ انہیں اور نوازے. کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ بد پیچھے جلتے ہیں، حسد کرتے ہیں اور یعنی پھر شام میں جب ملتے ہیں تو خوشی سے ملتے ہیں، ایسا ظاہر کرتے ہیں کہ اللہ بہت خوش ہے ہماری کامیابی سے، اور پھر پیچھے سے چلتے ہیں کہ ان کو کچھ ملنا تھا، ان کو ہی دینا تھا، ہاں ہمارے کو نہیں ملا. ایسا تو ان کے پاس کیا قابلیت ہے جو ان کو ملا؟ لوگوں کے دو چہرے ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایڈوائزز، کیا کہے آپ اللہ کے رسول؟ Look at those who are in a less favored situation and not to those who are in a more favored condition. ہم کو کہا گیا کہ ہم سے کم والے لوگوں کو دیکھیں، ہم جس کو اللہ تعالیٰ نے غریب رکھا ہے، تو ہم کو ان کا احساس کرنے کی فکر میں نہیں وہ ملے گا موقع کہ ان کے پاس تو اتنی بھی چیزیں نہیں ہیں جتنی ہمارے پاس ہے. کیسے یہ لوگ اللہ کا شکر ادا کرے اور کیسے یہ لوگ ہیپی رہ رہے، کیسے یہ لوگوں کو پریشانی نہیں ہو رہی. اگر ہم اپنے سے زیادہ امیر لوگوں کو دیکھیں گے، جس کے پاس زیادہ ہے، اللہ تعالیٰ نے زیادہ نوازا ہے، تو زیادہ چیزیں دی ہے تو اس کی ریسپانسبلٹیز بھی ہے، پھر ان کو زیادہ پوچھ بھی ہے نا. تو جس کے پاس کم ہے اگر ہم دیکھیں گے تو اللہ کا شکر ادا کریں گے. جیسے کہ اگر ہم ایک ہینڈی کیپ کو دیکھتے ہیں تو اپنے آپ کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہم کو صحیح سلامت بنایا ہے. پیسہ اور دوسری چیزیں تو بہت دور کی بات ہے. ایک اندھے کو دیکھیں ہم تو ہم یہ شکر ادا کریں کہ اللہ، اس کو تو آنکھیں نہیں ہیں، انہیں دیکھ ہی نہیں سکتا، ہم کو تو آنکھیں دی اللہ تعالیٰ. ہم تو اس سے بڑے گناہ بھی کر لے رہے ہیں، اچھے کام بھی کر لے رہے ہیں، پھر بھی اللہ تیرا شکر ہے کہ ہم کو دیکھنے والا بنایا، سننے والا، سمجھنے والا، ہاں چلنے پھرنے والا بنایا اللہ تعالیٰ. اگر ہم کو ہر چیز صحیح دے کے اللہ ہمارا دماغ میں ڈیفیکٹ پیدا کر دیتا تو پوری چیزیں بیکار، یوز لیس. تو ہم اللہ کا ہمارے پاس جو کچھ ہے اس کا شکر ادا کریں. کئی لوگ ایسے ہیں جن کے پاس ماں باپ نہیں، کئی لوگ ایسے ہیں جن کے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں ہے، کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے اور کپڑے نہیں ہیں پہننے. ہمارے پاس الحمدللہ اتنی زیادہ ہے کہ ہمارے پاس رکھنے جگہ نہیں ہے نا. تو ہم اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ جو بندے میرا شکر ادا کرتے ہیں میں انہیں اور دیتا ہوں اور زیادہ نعمتیں عطا کرتا ہوں. تو زیادہ نعمتیں ہونا ہے تو کیا کرنا ہے؟ شکر ادا کرنا ہے، نہ کہ حسد کرنا. حسد کیا ہے؟ ڈسٹرکٹیو انوی، جیلسی ہے جو ہمارے نیکیوں کو کھا جاتا ہے. اور ایک حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ڈو ناٹ فیل جیلس وتھ ون اینڈ another. ایک دوسرے سے جیلس فیلنگ مت رکھو.
we must work hard to achieve what we want in life. ہے نا، ہم کو ورک ہارڈ کریں گے تبھی ہم کو سکسیس ملیں گے. We cannot achieve success without making a serious effort. We have to make serious efforts. We have to do hard work. Then only we will get success. We must pray to Allah subhanahu wa ta'ala for our success, and if we achieve that we want, we must thank him. ہے نا، سب سے بڑا جو ہم کو شکر ادا کرنا ہے، وہ بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ تعالیٰ شکر ادا کرنے والوں سے خوش ہوتے ہیں. We do this by making a special dua of thanks or by offering special nafil. اللہ تعالیٰ ہم کو نوازتے ہیں، جب بھی ہم کو نوازے اللہ تعالیٰ تو ہم کیا کریں گے؟ اسپیشل دعا کریں گے، نفل نمازیں پڑھیں گے اور اللہ کا شکر ادا کریں گے. However, sharing Allah's blessings with others is the best form of thanks to Allah that we can give. سب سے بہترین طریقہ اللہ کا شکر ادا کرنے کا کیا ہے کہ ہم اس کو دوسروں کے ساتھ بانٹیں، شیئر کریں. اور یہاں پہ ایک حدیث ہے بخاری اور دوسری اس کی، باب الفضل، جادو اور شیطانی اثرات سے بچاؤ، کہ ہم کو کس طرح سے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا ہے. اگر اب ہم تو خود حسد نہیں کر رہے، پھر اب دوسرا حسد کر رہا تو ہماری بربادی ہے، تو پھر ہم اس سے کیسے بچیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اپنے مبارک بستر پر تشریف لے جاتے تو اپنی دونوں ہتھیلیوں کو ملا کر سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس، یعنی قرآن مجید کی آخری 3 سورتیں پڑھتے اور پھر ان پر پھونک مارتے، پھر اپنی ہتھیلیوں کو جسم مبارک پر جہاں تک ہاتھ پہنچ سکتا پھیر لیتے. ابتدا یعنی سٹارٹنگ میں کیا کرتے؟ سر، چہرے اور جسم کے بالائی حصے سے، یعنی سامنے کے جو حصے ہیں اوپر کے حصے سے فرماتے، اور یہ عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ کرتے. یعنی ہم کو یہ معلوم ہے کہ 3 مرتبہ ہم کو سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس، آیت الکرسی، یہ سب اپنے اوپر پڑھ کر دم کر کے رات میں سونا ہے، کیونکہ ان تمام صورتوں میں پناہ مانگی گئی ہے، اور یہ قرآن کی آیتیں ہیں، یہ بہت پاورفل ہے جو ہماری حفاظت کرتی ہیں. تو ہمارے پاس بہت قیمتی چیز ہے جس کا علم ہم کو نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ پرومسز، اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ ابراہیم آیت نمبر 7 میں فرما رہے، اینڈ ریممبر وین یور لارڈ پروکلیمڈ اف یو آر تھینکفل وی شل انکریز اور بلیسنگس وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. Indeed, and if you are thankless, indeed my punishment is great. اگر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری بلیسنگس کو اور بڑھا دیتے ہیں. اگر ہم اللہ کی ناشکری کرتے ہیں تو پھر اللہ کا پنشمنٹ بہت قریب ہے. تو انسان کے پاس جو کچھ بھی ہے اسے یہ سوچنا چاہیے کہ وہ اللہ کی رحمت اور فضل سے ہے. اگر ہم اس کو صحیح طریقے سے استعمال نہیں کریں گے، اللہ کا شکر ادا نہیں کریں گے اور اپنے آپ پہ کریں گے، تو پھر وہ چیزیں چھیننے میں دیر نہیں ہوں گی، ہے نا. تو ہم کو چاہیے کہ جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے ہم اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اس کو زیادہ بڑھانے کے لیے اللہ کا شکر ادا کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں. اور ہم سب کو حسد سے بچنے کی کوشش کریں. اور ایک دعا ہے جو صبح شام کے وظائف میں ہم کو شامل کرنا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بھی شخص روزانہ صبح شام کو یہ دعائیں 3 مرتبہ پڑھے، یہ دعا 3 مرتبہ پڑھے گا تو اس سے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی. یعنی زمین اور آسمان اور اس کے درمیان میں جتنی بھی شر والی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں سے ہماری حفاظت ہو جائیں گی. کیا دعا ہے یہ؟ کہ یہ دعا تو ہم سب کو آتی ہے نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. یہ دعا ہم کو روزانہ 3 مرتبہ پڑھنا ہے. اور ایک دعا ہے جو ہم کو حسد کرنے والوں سے بچنے کے لیے پڑھنا ہے، برائی سے، شر سے. تو یہ دعا بھی ہم روزانہ صبح شام پڑھیں گے. بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس
او عین او حسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارخیک۔ اس کا مطلب ہے اللہ کے نام سے میں آپ پر دم کرتا ہوں ہر اس چیز سے جو آپ کو اذیت پہنچائے، ہر جاندار، نظر بند اور حاسد کے شر سے اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے، میں اللہ کے نام سے آپ پر دم کرتا ہوں۔ تو ہم یہ 3 مرتبہ صبح شام پڑھیں گے، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے گا، اور جو دعاؤں میں اثر ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں۔ اور اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہمارا توکل، بھروسہ اللہ پر زیادہ ہو۔ جو چیز ہم پڑھ رہے ہیں اس پر ہو تو پھر بڑی سے بڑی چیز سے ہم بچ سکتے ہیں۔ تو اسی کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتی ہوں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔